خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. الفرقان Study Center. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقه قولی. رب زدنی علما. اللهم انی اسألك علما نافعا. قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. محترم حضرات اور خواتین، الفرقان اسٹڈی سینٹر کی جانب سے ہفتہ واری دروس کے موقع پر آپ تمام حضرات اور خواتین کا استقبال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اس ملنے اور بیٹھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آج کے اس درس میں جس عنوان پر میں گفتگو کروں گا وہ عنوان ہے دل کی اصلاح یا دلوں کے فکر. انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، بلکہ ٹکڑا کہہ دیجیے اس کو. گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا انسانی دلوں کے اندر موجود ہے. گرچہ یہ بہت چھوٹی سی ہے لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے. انسان کے وجود اور بقا کے لیے ضروری ہے یہ درست رہے، جسے ہم اور آپ دل کہتے ہیں. دل درست ہے، انسان درست ہے. دل کے اندر خرابی آتی ہے، انسان بیمار رہنا شروع ہو جاتا ہے. تو آدمی دل کی فکر کرتا ہے، دل کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی درستگی کی کوشش کرتا ہے، اور دل کو برباد ہونے کے جو بھی اسباب ہیں اس سے وہ خود کو بچاتا ہے. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے اور اس لمبی حدیث کا آخری حصہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، جان لو تمہارے جسم کے اندر خون کا ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ لوتھڑا درست ہے تو صلح الجسد کلہ، سارا کا سارا جسم ٹھیک رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر اس کے اندر بگاڑ آ جائے،
فسد الجسد کلہ، تو انسان کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور گوشت کا وہ ٹکڑا کون سا ہے، یا خون کا خون کا وہ لوتھڑا کون سا ہے؟ مضغہ جو ہے، جو خون کا لوتھڑا ہے، وہ لوتھڑا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وہی القلب، جان لو کہ وہ دل ہے۔ جس خون کے لوتھڑے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ لوتھڑا اگر درست ہے تو پورا جسم درست ہے، اور اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورا جسم بیکار ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وہی القلب، جان لو کہ وہ دل ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دل کی کیا اہمیت ہے، دل کی کیا اہمیت ہے۔ لہٰذا ظاہری طور پر انسان، اس کے پاس جو دل ہے اس کو بچانے کی کوشش کرتا، اس کے اندر خرابی نہ آئے، بلاک نہ ہو، ہے نا، ان ساری چیزوں سے انسان بچنے کی کوشش کرتا۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اس حالت کو درست رکھنے کی کوشش کرے جس کے وجہ سے ایک بندہ، ایک انسان اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں لگا رہے۔ اس کے دل کے اندر وہ کیفیت اگر موجود ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا کر کے رکھا، تب تو وہ درست ہے۔ اور بصورت دیگر اگر دل کے اندر خرابی آ گئی، دل بیکار ہو گیا، تو دل کے بیکار ہونے کے وجہ سے بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے بجائے معاصیت اور نافرمانی کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو جو دل مطلوب ہے وہ دل کون سا ہے؟ صحیح دل، سالم دل، بہترین دل، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس دن، یعنی قیامت کے دن، نہ تو مال کام آئے گا، نہ کوئی بیٹے کام آئیں گے۔ دنیا کے اندر کیا کرتا ہے آدمی؟ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس مال موجود ہے، مال اس کے پاس ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس مال کی وجہ سے ہم سب کچھ کر لیں گے۔ بیٹے اس کے پاس ہیں، اولاد ہیں، تو اولاد کی وجہ سے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم تو بہت تیز مار خواہ ہو گئے، ہم اب اس دنیا میں میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، ہم تو اولاد والے ہیں، بیٹے والے ہیں۔ اس دنیا کے اندر آدمی مال اور اولاد پر گھمنڈ کرتا ہے نا، جبکہ یہ مال اور اولاد کیا ہے؟ دنیاوی زینت ہے، دنیاوی سامان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ دنیا میں تو تمہارے مال کام آ سکتے ہیں، دنیا میں تو تمہارے اولاد کام آ سکتے ہیں، قیامت کے دن یہ مال اور اولاد کام نہیں آنے والا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورۃ الشعراء کی آیت ہے یہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو اللہ رب العالمین کے پاس اطاعت گزار دل لے کر کے آئے گا۔ وہ دل لے کر اللہ کے پاس پہنچا جو دل اطاعت گزار تھا، جس دل کے اشارے پر وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا تھا، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا تھا، نیکیوں کی جانب مائل رہتا تھا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا تھا۔ یہ قلب سلیم جو ہے، بہترین دل،
عمدہ دل، پاکیزہ دل، وہ دل جس کی وجہ سے آدمی اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ یہ دنیا اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دی ہے، ہمیں اسی دنیا میں رہ کر کے اپنے اس دل کی اصلاح کرنی ہے، اور اس دل کے اندر اگر کوئی خرابی آئی ہے یا آ رہی ہے تو اس کی صفائی کرنے کی، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے دل جو ہے نا، انسانی دل، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بندے کا ایمان مستقیم نہیں ہو سکتا، درست اور سیدھا نہیں ہو سکتا اس وقت تک۔ لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل مستقیم نہ ہو جائے، اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، درست نہ ہو جائے بالکل۔ اگر دل درست ہے تو ایمان درست ہے۔ دل کے اندر ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، کجروی ہے، تو ایمان کے اندر کمی ہے، نقص ہے ایمان کے اندر، ایمان بھی اس کا درست نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہ کسی بندے کا ایمان مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل مستقیم نہ ہو، سیدھا نہ ہو۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ۔ اللہ اکبر، یہ بہت اہم ترین ہے، بہت ہی اہم ترین فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ مستد احمد کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور اس کا دل مستقیم نہیں ہو سکتا، آدمی کا دل مستقیم نہیں ہو سکتا، درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان مستقیم نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کی اصلاح ہو، دل کی صفائی ہو، دل پاک ہو، دل صاف ہو، ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان کو درست رکھیے، اپنی زبان کو مستقیم رکھیے۔ آدمی زبان کی درستگی اگر نہیں کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے، لہذا زبان کی درستگی بھی نہایت ضروری ہے۔ یہ ہے دل کی حقیقت اور دل کی اہمیت۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے دل کے تعلق سے کیا فرمایا اور کیا تعلیمات ہے اور کیا امپورٹنس ہے، یہ حقیقت کیا ہے دل کی۔ آدمی اس دنیا کے اندر، مرد ہو یا عورتیں ہوں، آج کل تو مرد بھی بہت زیادہ پارلر جانے لگے نا، جو عورتیں جاتی تھیں سجنے سنورنے کے لیے، اب تو مرد بھی 3 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں سجنے سنورنے میں۔ آدمی اپنے جسم کی ظاہری جو پارٹس ہیں اس کے اوپر کتنا دھیان دیتا ہے، خاص کر اگر خواتین کے لیے بات کی جائے تو ان کے نزدیک ان کے جو چہرے ہیں نا، شکل اور صورت، اس کو بنانے میں، اس کو سنوارنے میں اگر ایک دن چھوڑ دیا جائے تو سارا دن لگ جائے۔ حقیقی ہے بات۔ تو کیا ہے، ہماری تمام تر توجہات صرف اپنے چہرے پر ہے۔ چہرہ درست ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور آدمی اپنے چہرے کی صفائی پر، اس کو درست کرنے پر، اس کو اچھا بنانے پر پورے طور پر لگا ہوا۔ مردوں میں دیکھیں گے تو مرد مال کمانے پر پریشان ہے، ہر وقت مال مال مال، ہے نا، مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے۔ مال کے بارے میں آدمی فکر مند ہے، شکل و صورت کے بارے میں آدمی فکر مند ہے نا، جبکہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر
إلى صوركم وأموالكم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، نہ اللہ شکل دیکھتا نہ اللہ مال دیکھتا۔ اللہ جو چیز دیکھ رہا ہے ہمیں فکر اس کی کرنی چاہیے نا، جس پر توجہ اللہ کی ہو اس کے بارے میں ہم بے فکر ہیں، اور جس کو اللہ نہیں دیکھتا ہے ہم اس چیز کے میں پریشان ہیں، لگے ہوئے ہیں، زندگی کھپا رہے ہیں، عمر کھپا رہے ہیں، پیسے کھپا رہے ہیں اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ اس کی شکل کیسی ہے، اس کی صورت کیسی ہے، اس کا مال کتنا ہے نا۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ دو چیز دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، کہ ہمارے دل کیسے، ہمارے اعمال کیسے۔ کیا ان دو چیزوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں؟ دل کی اصلاح، دل کی درستگی، دل کی سدھار کے لیے ہم نے کتنا وقت نکالا، کتنا ٹائم دیا ہم نے دل کے لیے؟ آپ سے کہا جائے تو آپ کہیں کہ بھئی ہم دل کے لیے تو بہت ٹائم دیتے، کیا دیتے ہیں؟ ہم ایسی چیز نہیں کھاتے جس سے کولیسٹرول لیول بڑھ جائے، ہے نا۔ شاید ہم سمجھتے ہیں دل کی اصلاح، دل کی فکر یہ ہے کہ آدمی آئلی فوڈ نہ کھائے، ہے نا، کولیسٹرول جس سے بڑھ جائے، بیڈ کولیسٹرول، اس سے آدمی بچے، یہ دل کی اصلاح ہے، دل کی فکر یہ نہیں ہے، یہ تو ظاہری ہے۔ اصل دل کی جو حفاظت ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے دل کو درست کرے دل کو، دل ایسا ہو جائے کہ وہ دل، وہ قلب سلیم بن جائے، وہ دل جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، مقصود ہے، وہ دل ہمارا ہو، وہ دل جس کی وجہ سے آدمی اللہ رب العالمین کی اطاعت پر اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے دل کی حفاظت کریں اور دل کی اصلاح کرتے رہیں، کیونکہ یہی صحیح دل اور درست دل اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ آئیے اب ہم کچھ اور بات آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے میں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین دل کی کچھ کیفیات بیان فرمائی، انسانی دل کی کچھ کیفیت بیان۔ دل ایک جیسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، دل کی حالت الگ الگ ہے، مختلف قسم کے دل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی کیفیت جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اللہ رب العالمین نے دلوں کی کیفیت کو بیان فرمایا، اور یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیلیوں کے دل کیسے ہو گئے تھے، ان کے دل کی حالت کیسی تھی، کس طریقے سے وہ گناہوں میں اٹے پٹے رہتے تھے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے تھے۔ یہ اتنی نافرمان قوم تھی، اس کی نافرمانی کا اگر اندازہ لگانا ہے تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجئے، خاص کر پہلے پارے کی تلاوت کیجئے، ٹھیک ہے، ربع سے اس کے بعد جو آیت شروع ہوئی نا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس کے بعد سے آیات کو پڑھنا شروع کیجئے، دیکھیے کس قدر بدترین قوم تھی اور کس قدر نافرمان قوم تھی۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ان کے دلوں کی حالت، اللہ نے بیان فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ بنی اسرائیلیوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، کس قدر؟ پتھر کے جیسے سخت ہو گئے. پتھر جیسا سخت ہوتا ہے نا، جو سختی پتھروں کے اندر ہوتی ہے، ان کے دل پتھر کے جیسے سخت ہو گئے. اللہ فرماتا او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھر کی بھی ایک سختی ہوتی ہے، پتھر کی بھی اپنی ایک سختی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں باوجود اس کی کو سخت ہوتا ہے، باوجود کہ پتھر سخت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سختی کے باوجود کچھ پتھر پھٹ پڑتے ہیں اور اس سے نہریں پھوٹ کر کے نکل پڑتی ہیں. پتھر پھٹ جاتا ہے. پتھر جو ہے سختی کے باوجود، سخت ہونے کے باوجود بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور پھٹ کر اس سے نہریں نکل پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے. اللہ اکبر. کبھی دیکھا آپ نے پتھر کو پھٹ کر کے پانی نکلتے ہوئے؟ یہ نظارہ کبھی دیکھا آپ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کی مثال دے رہا ہے. پتھر کتنے سخت ہوتے ہیں نا، سختی کے باوجود پتھر پھٹ جاتا ہے اور پھٹ کر کے اس سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لرز کر گر پڑتے ہیں. پہاڑ کی اونچائی سے چٹان کا کچھ حصہ لڑک کر نیچے گر پڑتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس وہی ایک چٹان گر گیا، ایک چٹان گر گیا، اس پر سے ایک پتھر لڑک کر نیچے آ گیا. ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں، باطنی صورت اللہ بیان فرما رہا ہے. یہ پتھر کا گر پڑنا یہ اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے. پتھر کتنا سخت ہے، کتنی سختی ہے پتھر کے اندر. اس کے باوجود پتھر کی کیفیت دیکھیے کہ پتھر پھٹ پڑتا ہے، اس سے نہریں نکل پڑتی ہیں، اس سے پانی نکل جاتا ہے. انسان کتنا پتھر دل ہے، انسان کتنا سخت ہے، اس کا دل کتنا پتھر جیسا ہو گیا کہ اس کے سامنے اللہ کی آیتوں کو بیان کی جاتی ہے، اس کے سامنے قرآنی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات اس کے سامنے بیان ہو رہے ہیں. وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی ہلچل نہیں پیدا ہوتی، کوئی فیلنگس نہیں پیدا ہوتا، اس کے اندر کوئی فیلنگس نہیں پیدا ہوتا اس کے اندر میں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں دوسری قوموں کے واقعات بیان فرما رہا ہے، قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم لوط کے اللہ واقعات بیان فرما رہا ہے، بنی اسرائیلیوں کے واقعات بیان فرما رہا ہے. ہم قرآن پڑھتے ہوئے سرسری طور پر نکل جاتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے، ہمارے اندر کوئی فیلنگس نہیں، ہمارے اندر میں کوئی فیلنگس نہیں ہمارے اندر میں. ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے ہیں. روزانہ دن بھر نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں ہمارے سامنے جو آدمی کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دے. 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہنسی مذاق کی محفل تھی، ہنسی مذاق کی محفل میں بیٹھ کر کسی کی بدگمانی کی، کسی کی چغلی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کا مذاق اڑایا، کسی کا ٹھٹھا کیا. ابھی اس محفل سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ اس کی موت آ گئی. کتنے واقعات ایسے ہمارے سامنے، 1-2 واقعات تھوڑی ہے، بہت سارے واقعات ہیں. آدمی گھر میں جاتا ہے سونے کے لیے، برائی کر کے جاتا ہے، گناہ کر کے جاتا ہے، کسی کا مال مار کے جاتا ہے، کسی کا حق چھین کر کے جاتا ہے، کسی کی عزت کو اتار کر کے جاتا ہے نا، کسی کی عزت سے کھلواڑ کر کے جاتا ہے. رات کو سونے کے لیے گیا ہے اور سویا تو صبح بیدار نہیں ہوا، سوئے رہ گیا، موت آ گئی اس کی. اس کو توبہ نصیب نہیں ہوا، توبہ نصیب نہیں ہوا اس کو.
اور یاد رکھیے گا ایک بات، اچھی طرح نوٹ کر لیجیے اس چیز کو، کہ اس دنیا کا سب سے بڑا رزق، آدمی کہتا ہے رزق ہے نا، رزق جو ہے نا اس دنیا کا ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا رزق یہ ہے کہ آدمی رات کو بغیر توبہ کے سو جائے۔ آدمی رات کو بغیر توبہ کیے سوئے، اس سے بڑا رزق کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑا رزق آدمی لیتا ہے کہ آدمی رات کو سوئے توبہ کر کے نہ سوئے، صبح اٹھے گا ہی نہیں، بیداری نہیں ہوگا، کسی سے معافی نہیں مانگا، اللہ کا حق چھینا تھا، اللہ کے حقوق کی پامالی کی تھی، معافی نہیں مانگا، بندوں کے حقوق کو مارا تھا، اس سے معافی نہیں مانگا، توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا، سو گیا۔ وہ معمول بنائیے کہ رات کو سونے سے پہلے استغفار ضرور کیجیے، توبہ ضرور کیجیے۔ اگر موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، توبہ کے ساتھ موت آئے، توبہ ضرور کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے دل کی حالت کو بیان فرمایا کہ پتھر کی حالت کو بیان کیا اللہ رب العالمین نے کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے لرز کر گر پڑتے ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی رسی ڈھیل ہے، وہ ہمیں موقع دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ جس دن اللہ رب العالمین کی گرفت پر آ جائے، یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کی گرفت، اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ ہمارے دلوں کے اندر سختی آ گئی ہے، سنگدلی آ گئی ہے، ہمارے دل ان پتھروں سے زیادہ آج سخت ہو گئے ہیں۔ اب کیوں سخت ہوئے؟ اس سختی کی وجہ کیا ہے؟ کس بنا پر ہمارا دل سخت ہوا ہے؟ اس سختی کے کچھ اسباب ہیں، سختی کے، دل کے سخت ہونے کے کچھ اسباب ہیں۔ ان اسباب پر غور کیجئے پہلے، انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی، موقع ملا تو آئندہ اس دل کی اصلاح کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ دوسرا پارٹ ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا دل سخت کیوں ہو جاتا ہے، کیوں انسان کا دل پتھر جیسا ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ چند ایک اسباب ہیں۔ سبب نمبر 1، اہم ترین سبب، پہلا سبب جو ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض، اللہ کے ذکر سے دوری، نمازوں سے دوری، دین سے دوری۔ آدمی 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن جب نمازوں کو چھوڑتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر کو چھوڑتا رہتا ہے، تو یہ چھوڑتے چھوڑتے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے نا اس کے اندر سختی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہوتے ہوتے پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا دل بالکل سخت ہو جاتا ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے ذکر کے علاوہ، تم اللہ رب العالمین کے ذکر کے علاوہ دوسرا کلام یا دوسری بات کثرت سے نہ کیا کرو، ہے نا۔ منہ کھولو تو اللہ کے ذکر کے لیے کھولو، زبان کھولو تو اللہ کے ذکر کے لیے کھولو، ورنہ بہت زیادہ فضول کی بات، فلموں کی بات، گانوں کی بات، سیریل کی بات، ناٹک کی بات، ڈرامہ کی بات، غیبت کی بات، چغلی کی بات، ایک دوسرے سے لگائی اور بجھائی کی بات، ان باتوں کے لیے اپنی زبان کو نہ کھولو۔ اگر تم کو زبان کھولنا ہے، اگر تم کو کچھ بولنا ہی ہے تو کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو۔ فضول کلام کے لیے اپنے آپ کو فارغ مت رکھو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرا کلام کثرت سے نہ کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کا ذکر کے علاوہ، کیونکہ
اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرا کلام، دوسری بات چیت کیا ہوتی ہے؟ بکثرت کرنے سے، بہت زیادہ کرنے سے، جتنا اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے اس قدر اللہ کا ذکر نہ کر کے دوسری بات اگر آدمی زبان سے کرتا رہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ دل کی سختی کا باعث بن جاتا ہے، دل کی سختی کے باعث بنتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اگر آدمی اللہ کے ذکر کے علاوہ کثرت سے دوسری باتیں کرنا شروع کر دے۔ ادب غور کیجئے، 24 آورز ہمارے پاس ہے ایک دن کے، ہے نا؟ اس 24 آورز کے 10 آورز اگر ہم نکالتے، 8 آورز 10 آورز نکال دیتے ہیں جہاں ہم نیند لیتے ہیں، سوتے ہیں، ہے نا؟ باقی جو ہمارے پاس بچے 12 آورز یا 14 آورز، اب دیکھتے ہیں کہ ان اوقات میں، ان گھنٹوں میں ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کتنا کرتے ہیں اور بیکار بات کتنی کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کا دل دین پر نہیں لگ رہا ہے، نمازوں کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں، ہے نا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ آپ کثرت سے اپنے اوقات کو ضائع کر رہے فضولیات میں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ لے کر کے بیٹھے ہیں، آپ کی جو یعنی کہ جاگنے کے جو اوقات ہے نا 12 یا 14 گھنٹہ، اب اس 12-14 گھنٹے کے 10 سے 11 گھنٹے آپ کو نکل جاتے ہیں موبائل فون پر آپ کے۔ کوئی ریلز دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ اور دیکھ رہا ہے، کوئی تماشا دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے نا، اس میں ہمارے وقت ضائع ہو رہے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی ریلز دیکھتے دیکھتے ظہر کی نماز بول کر دیتا ہے، ریلز دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز بھول گیا، آئی پی ایل دیکھتے دیکھتے عشاء کی نماز کھا گیا۔ وہ آئی پی ایل کا بھوت سوار ہے، کرکٹ کا بھوت سوار ہے نا۔ آدمی ایسا بیٹھا کہ اس کی مغرب گول، اس کی عشاء گول، ابھی پڑھ لیں گے، 2 اوور کے بعد پڑھ لیں گے، ہے نا، یہ فرسٹ ہاف ہو جائے تب پڑھ لیں گے، ایک اننگ ہو جائے تب پڑھ لیں گے، بس اسی میں نکلتا رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آدمی اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر کے لیے فارغ کرنے کے بجائے دوسری کاموں میں لگا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے جب وہ اپنے اوقات کو اللہ کا ذکر کے بجائے دوسرے کاموں میں لگانا شروع کر دے۔ یہ حالت ہے ہمارے دل کی۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ حدیث جو میں نے پڑھی ابھی جامع ترمذی کی روایت تھی، ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ دیکھیے، آدمی کے تعلق سے یا انسان کے دل کے تعلق سے کون سا دل اچھا ہے، زندہ ہے، یا کون سا دل مردہ ہے۔ زندہ اور مردہ دل کے درمیان تمیز پیدا کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غور کر لو یہ کیا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتے رہتا ہے، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے، والذی لا یذکر ربہ، والذی لا یذکر، اور وہ آدمی جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا۔ کیا مثال دونوں کی ہے؟ مثل الحی والمیت، زندہ کی مثال اور مردہ کی مثال۔ جو اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے وہ زندہ ہے، چاہے 5 مرتبہ آپریشن کا ہی کرا لیا اپنے ہارٹ کا ہو، چاہے اس کے دل کا 80-90% بلاک کیوں نہ ہو، وہ دل مردہ ہے، مردہ دل ہے وہ۔ جس کا دل ایک دم اچھا ہے، بار بار ECG کرا رہا ہے، ذرا سا پین ہوا ECG کرا لیا، نہیں ٹھیک ٹھاک ہے، ایک دم صحیح ہے، فٹ فاٹ ایک دم ہے نا۔ اس دل کے اندر اگر اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں ہے، یہ دل مردہ ہے۔
مردہ ہے یہ دل، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بیکار ہے یہ دل، بیکار ہے یہ دل۔ اور وہ دل بہتر ہے، اگرچہ 90% بلاک ہے، وہ 4-5 مرتبہ آپریشن کرا چکا ہے، لیکن اس دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، وہ دل زندہ ہے، زندہ دل ہے وہ۔ لہذا دل کی اصلاح کیجئے، دل کی فکر کیجئے اور دل کو درست رکھنے کی کوشش کیجئے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دل کی حفاظت کا حکم دیا اور ہمیں بتایا کہ انسان کا دل پتھر جیسا کب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی جب گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہ کے بعد اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ایسا دل جو ہے نا بالکل زنگ لگا ہوا ہے، زنگ آلود دل ہے نا۔ ایک لوہے کو پانی میں ڈبو دینا، پھر دیکھیں وہ زنگ لگ جاتا ہے۔ آدمی کے کپڑے میں اگر زنگ لگ جائے آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے۔ سفید کپڑا ہو آدمی کے پاس میں، بالکل نیا کپڑا سلا کر کے لایا ہے نا، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ابھی کچھ دنوں قبل، سفید کپڑا اور پھر زنگ کے داغ اس میں آ گئے، اب پریشان ہے، یہ زنگ کے داغ چھوٹے تو کیسے چھوٹے؟ کوششیں کی جا رہی ہے اس کے لیے، کیمیکل لگائے جا رہے ہیں، اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیوں؟ سفید کپڑے پہ زنگ لگ گیا۔ اور جب دل زنگ آلود ہو جائے تو اس کے بارے میں کتنی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بل رَأْنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز یہ بات نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے بل رَأْنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ نے فرمایا بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے، زنگ، برے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے، اور جب کوئی شخص بکثرت گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، گناہ پر گناہ کیے جاتا رہتا ہے اور اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتا ہے، تو اس کے دل پر چھائی ہوئی تاریکی، سیاہی نہایت گہری ہو جاتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے ایسا ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر بھی وہ نمایاں ہونے لگتی ہے، والعیاذ باللہ۔ جب دل سیاہ ہو جائے نا تو اس کے دل کی سیاہی کے اثرات جو ہے انسان کے چہرے پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک برائی کی وجہ سے، مفہوم پڑھ رہا ہوں، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کہ برائی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، اور کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے، اور فرمائے وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اور اس کا جسم کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی معاصیت کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ جاتا ہے، اور اس کے رزق میں جو برکت ہونی چاہیے اس پہ کمی آ جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ کتنی باتیں اللہ کے رسول نے بتائی۔ پہلی بات، آدمی گناہ کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس سیاہی کے اثرات جو ہیں انسان کے چہرے پر ظاہر ہو جاتی ہے، اب اس کا چہرہ اچھا نہیں لگتا لوگوں کے سامنے، چہرے کے اندر سیاہی آ جاتی ہے۔ نمبر 2، وَظُلْمَةٌ فِي الْقَلْبِ، دل کے اندر تاریکی ہو جاتی ہے۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، جسم کمزور پڑ جاتا ہے۔ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، والعیاذ باللہ۔ غور کیجئے کہ آدمی جب گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے نقصان کیا ہیں، اس کی خرابی کیا ہے، کہ آدمی کا دل جو ہے تو مردہ ہو جاتا ہے، آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر آن اور ہر لمحہ اپنے دل کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے دل کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور ہر وہ برے اعمال جس کی وجہ سے آدمی کا دل مردہ ہو جا رہا ہے یا دل پتھروں جیسا ہو رہا ہے، ان برے اعمال سے
ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ درس بھی اسی سلسلے کا حصہ ہوگا، جب بھی انشاءاللہ آؤں گا اس کی بقیہ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، اللہ کی توفیق اور اس کی مرضی اور مہربانی سے انشاءاللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔